اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ رب تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتا، نہ ہی وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ڈال سکتا ہے لیکن نہیں ڈالے گا، کیوں کہ میرا بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ لہذا اتنا ہی آزمائش کے اندر رب تعالیٰ اسے ڈالتا ہے جتنی مشکل کو وہ آسانی سے اٹھا لے۔ تو آج انسان معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کس چیز سے مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے؟ کس چیز، ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو جھکا دیتی ہے؟ تو وہ طاقت خواہشات کی طاقت ہے۔ وہ خواہشات کے اندر خواہشات کی مان لیتا ہے، خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا کام کرتا ہے، اس کو علم ہے، پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو رب تعالیٰ کا میں باغی ہو جاؤں گا، اللہ کی عدالت کے اندر میں مجرم ٹھہراؤں گا، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر میری پیشی لگ جائے گی، لیکن وہ کام کر جاتا ہے، ایسا قدم اٹھاتا ہے، اس کو علم ہے کہ مجھے اس کا اتنا نقصان اور اتنے مجھے بوجھ اور اتنا ظلم سہنا پڑنا ہے، میں نے اس چیز کا حساب دینا ہے، لیکن نہیں، وہ یہ ذرہ برابر بھی نہیں سوچتا، لیکن وہ کام کر جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ خواہشات کی مان لیتا ہے، اور جو خواہشات کی مانتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت انسان، جو مرد ہے نا، مرد یقیناً مرد ہے، وہ کبھی خواہشات کی نہیں مانے گا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگ ایک عام محبت کے پیچھے، ایک عام دنیا کے حسن کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، اور فدا ہو کر اس کے قدموں کے نیچے گرتے ہیں اور دھاڑیاں مار مار کر روتے ہیں۔ مرد کو اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ کبھی وہ نہیں روتا، لیکن ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ایک عورت کے سامنے جا کر روتے ہیں، عورت کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہیں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رب العزت کی بارگاہ کے اندر آئے ہوں اور گڑ گڑا کر روئے ہوں۔ ایک عورت کی خاطر انسان رو سکتا ہے تو رب تعالیٰ کے سامنے نہیں آ کے رو سکتا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر رو سکتا ہے۔ اور جب انسان، کوئی شخص ایسا خوش قسمت جو رب کی بارگاہ کے اندر آتا ہے اور اپنے کیے کے اوپر روتا ہے اور گر گراتا ہے، رب تعالیٰ اس کا آنسو بعد میں گرتا ہے، رب پہلے تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت پہلے تھام لیتا ہے۔ دوستو، آج جو لوگ بھی لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، خواہشات کے شکار ہو چکے ہیں، خواہشات کی مانتے ہیں، تو ان کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ خواہشات سے ہٹ کر اصل رستے کے اوپر آ جائیں، رب العزت کی بارگاہ کے اندر آئیں، اللہ رب العزت نے جو بتایا اس کے رستے کے اوپر چلیں۔ جب اللہ اپنے بندے کے اوپر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتا تو وہ خود اترنا چاہتا ہے۔ جس کے اندر اس کی موت لکھی ہے، یہ ایک گڑھا ہے۔ جب انسان جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، اس کے بعد جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر رب تعالیٰ یاد آتا ہے، پھر اللہ رب العزت یاد آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ۔ اور کچھ ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں کہ وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان کو موت آ جاتی ہے۔ ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی، ہمیں موت یاد نہیں رہی، ہمیں رب تعالیٰ یاد نہیں رہا، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے، اسی لیے ہم لوگ خواہشات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کے اوپر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جو حال آج کل چل رہا ہے، اس حال کے اندر اس طرح لوگ چلتے رہے تباہ ہو جائیں گے۔
انسانیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ جھوٹی محبت، جھوٹے دعوے، جھوٹے ایک دوسرے کو دلاسے دینے چھوڑ دو اور ہمیشہ رب کی بارگاہ کے اندر آؤ جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سر جھکایا ہے ان کا قیامت تک سر اونچا ہے، اور جن لوگوں نے آ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ، رب تعالیٰ کے باغی بنے ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سکندر آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن آج ان کا نام نہیں ہے۔ ہاں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بازاروں کے اندر بکتے تھے، پر محمد کی چوکھٹ کے اوپر انہوں نے آ کر سر جھکایا ہے، کامیاب ہو گئے، کامیاب۔ اور ہم لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، مساجد کے اندر آ کر 10 روپے 20 روپے 1000 روپیہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو جنت خرید لی۔ نہیں، تم نے جنت نہیں خریدی۔